عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اور مالک کائنات کا کروڑہا فضل اور اس کا کرم ہے، جس کی خاص عنایت سے آج ہم سب اس کی پاک بارگاہ میں جمع ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کا اس کی پاک بارگاہ میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک سے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ جمعۃ المبارک بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے چند باتوں کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت عظمت صدیقی کا صدقہ مالک ہماری زبانوں میں صدیقی صفت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ اسلام میں، تاریخ صحابہ میں، تاریخ مصطفیٰ کے غلاموں میں کچھ شخصیات ایسی ملتی ہیں کہ جن شخصیات نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ کچھ لوگوں کے نام ایسے ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے ساری زندگی اپنی گردن اگر کٹوانی بھی پڑی مگر اسلام کا جھنڈا کٹنے نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار بے مثال مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آپ کے ساتھ وفا کا اس قدر حق ادا کیا، مال و اسباب ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر کبھی اسلام کا نام مٹنے نہیں دیا۔ تو ان میں سب سے پہلی ذات جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نامی گرامی محمد عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ محمد عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ان کے بچپن سے لے کر ان کی ظاہری وصال تک کلمہ پڑھنے کی زندگی کا اگر دیکھ لیں یا کلمہ پڑھنے والے کی بعد کی زندگی دیکھ لیں، دونوں زندگیوں میں انہوں نے ہمیشہ رب کی توحید کو مانا ہے۔ یہ بچپن سے میرے کریم آقا علیہ السلام کے وہ ساتھی رہے، وہ دوست رہے کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایک دوسرے کے دوست احباب ملنے والے تعلق والے بہت سے افراد ہوتے ہیں، مگر قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری، وہ یاری بھی مصطفیٰ سے، اور پھر اس یاری کو نبھانا بھی کوئی صدیق اکبر سے سیکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے کمال صفتوں کے ساتھ نوازا۔ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام لانے کے بعد پوچھا کہ پیارے صدیق، یہ بتائیے کہ کوئی ایسی اپنی بچپن کی کوئی بات سنائیے جس بات کی وجہ سے میں محمد کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور ہاں مجھے بچپن کی ایک بات یاد ہے۔ اب دیکھیے اس بات کا اندازہ لگائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اپنی زبان سے
فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 4 سال کے قریب پہنچی تھی، ابھی کچھ شعور کی منزلوں پر میں نے قدم رکھا تھا کہ میرے والد ایک دن مجھے بت خانے لے گئے۔ میرے والد وہ بتوں کے نام لیوا تھے، بتوں کے آگے جھکنے والے تھے، مشرک تھے، مجھے بھی لے گئے اور مجھے جا کر سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ وہ جو سامنے تمہیں بت نظر آ رہا ہے یہ تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اور پھر دوسرے بت کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ جو بت ہے یہ بت تمہیں لباس دے گا، تیسرے بت کی جانب اشارہ کیا، یہ بت تمہیں رزق دے گا۔ کہتے ہیں کہ باری باری ہر ایک بت کا مجھے تعارف کروایا۔ ابو قحافہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعارف کروایا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا چلا گیا، پہچانتا چلا گیا، میں نے سارے بتوں کو دیکھا، سب سے بڑے خدا کو دیکھا جو لباس دینے والا تھا، پھر میں نے اس کو دیکھا جو رزق دینے والا تھا، پھر میں نے اس کو دیکھا جو گھر دینے والا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے یہ اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ بولیے کتنے سال تھی؟ 4 سال تھی عمر جب مصطفیٰ نے مجھے، عرض کرتے ہیں کہ حضور جب میرے والد نے مجھے بتوں کی پہچان کروائی، کہنے لگے کہ اس وقت پھر میں بڑے بت کے پاس گیا، میں اس کو جا کر کہنے لگا اے بڑے بت، اے ہمارے بڑے خدا، اگر تو واقعہ ہی مجھے کچھ دے سکتا ہے تو میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دے۔ میرے مصطفیٰ یہ آپ سن کے مسکرائے، آپ کی چہرہ مبارک پر تبسم آیا۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور پھر میں خوراک والے کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ کہتے ہیں انہوں نے جواب نہ دیا، خاموش رہے، بت بالکل نہ بولے، پتھر تھے کیسے بول سکتے۔ اللہ نے 4 سال کی عمر میں دیکھیں کتنی بصارت عطا فرمائی دی تھی۔ ہمارے بھی بچے ہیں لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست سے، ان کی ذہنیت سے، ان کے انداز تکلم سے، عمر مبارک 4 سال بتوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب خانہ کعبہ میں گئے تھے، جب بتوں کے شہر میں گئے تھے، جب سارے بتوں کو توڑا تھا، یہاں پر ابوبکر صدیق میرے مصطفیٰ کا ساتھی یہ بھی بت خانے میں کھڑا ہے اور کہنے لگے اے بڑے بت، اگر تو واقع ہی مجھے کچھ دے سکتا ہے تو ایسا کر مجھے لباس دے، میں تیرے بے لباس آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ بت خاموش رہا، میں نے اس کو بڑا جھنجھوڑا، اس کا بازو پکڑا، اسے کہا کہ مجھے لباس دو، مگر اس نے کچھ نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں دوسرے بت کے پاس گیا، اسے رزق مانگا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر میری 4 سال تھی، میں اسے کہنے لگا کہ اے بت تو رزق دیتا ہے تو مجھے کھانا دے، مجھے پھل دے، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے، میں بھوکا ہوں۔ وہ بت خاموش رہے۔ کہتے ہیں کہ میں باری باری سارے بتوں کے پاس گیا مگر کسی نے مجھے کچھ دیا نہیں، سارے بت خاموش رہے، سارے بت نہ ہل سکے نہ بول سکے۔ میں نے پھر اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے والد کا ہاتھ کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ اب پھر میں نے دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور اٹھا کے اپنے والد کو کہنے لگا ان بتوں سے کہو میں پتھر مارنے لگا ہوں، اگر یہ اپنے آپ کو بچا لے تو میں ان کو مان لوں گا۔ عمر مبارک کتنی ہے؟ بولیے کتنی ہے؟ 4 سال بچے ہیں مگر اللہ رب العزت نے علم کتنا عطا فرمایا، عقل کتنی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے شعور کتنا عطا فرمایا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پتھر مارا، بت اپنے آپ کو بچا نہ سکے، ان کا ناک ٹوٹ گیا، کسی کا کچھ ٹوٹا، میں ساروں کو باری باری پتھر مارتا رہا۔ جب میرے والد نے یہ دیکھا پتھر مارنے لگ گیا
اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، زد و کوب شروع کر دیا، مجھے کبھی ٹھڈے مارتا، کبھی غصنے، کبھی لات، کبھی کچھ مارتا۔ وہ مجھے مارتا مارتا میری ماں کے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ اس بچے سے پوچھو اس نے آج کیا کیا ہے۔ میں اس کو لے گیا تھا عبادت کے لیے، میں اس کو لے گیا تھا بتوں کی پہچان کروانے کے لیے، مگر اس نے سب سے کچھ مانگتا گیا، جو نہ بولتا اسے یہ مارتا تھا۔ ان کی والدہ نے جو جملہ بولا وہ جملہ سننے والا ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا میں 4 سال کی عمر میں تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ میرا والد مجھے مار رہا ہے بتوں کی وجہ سے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم بتوں کی وجہ سے جو مار پڑی، اس مار کے اندر اللہ نے محبت ہی بڑی پیدا فرما دی تھی۔ کہتے ہیں میں اپنے باپ کا زور دیکھتا، مگر مجھے جب مار پڑتی مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جانا، کیوں اس کے اندر وہ آ رہا ہے جس نے بتوں کو توڑا ہے۔ اور پھر یہیں پر مقام یہ اس دوسری طرف سے یہ تھا، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے، مگر ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے یار تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو انت وزیرانی فی الدنیا والآخرہ، لوگو میری شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر دنیا میں عطا فرما دیے ہیں، 2 آخرت میں عطا فرما دیے ہیں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میں اس نبی کی شان بیان کر رہا ہوں جس نبی کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہر کسی کو اپنے والد کی شان سن کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، مگر مصطفیٰ کی شان سن کے اور زیادہ ٹھنڈ پڑنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو انت وزیرانی فی الدنیا والآخرہ، لوگو دنیا میں میرے 2 وزیر، 2 آخرت میں وزیر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں کون سے وزیر، آخرت میں کون سے وزیر؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو، اور آپ کو پتہ ہے وزیر اسی کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہو، وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ کن کے ہوتے ہیں؟ بولیے کن کے؟ کبھی آپ کا کوئی وزیر تو نہیں بنا، بادشاہ کے بنتے ہیں۔ بادشاہ کے کیا ہوتے ہیں؟ وزیر ہوتے ہیں۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے لوگو میری بادشاہت اس دنیا میں بھی ہے، اس آخرت میں بھی بادشاہت ہے۔ اس لیے فرمایا لوگو انت وزیرانی فی الدنیا والآخرہ، لوگو میرے اس دنیا میں بھی 2 وزیر، آخرت میں بھی وزیر۔ بتا یہ رہے تھے گناہگاروں پریشان نہ ہونا، اللہ نے دنیا کی بھی بادشاہت دے رکھی ہے، آخرت کی بھی بادشاہت عطا فرما رکھی ہے۔ ذرا بولیے گا، بولتے رہا کرے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو انت وزیرانی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا لوگو دنیا میں میرے 2 وزیر، آخرت میں میرے 2 وزیر۔ عرض کی قلت یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ انت وزیرانی فی الآخرہ، آخرت میں کون سے وزیر؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میکائیل و جبرائیل وزیرانی فی الآخرہ، فرمایا آخرت میں میکائیل و جبرائیل میرے وزیر بن کے آئیں گے۔ اور وزیر آپ جانتے ہیں کہ وزیر جو ہوتا ہے، جو وزیر ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ملازم ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ملازم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے جو آرڈر کرنا وزیر نے وہی کرنا، بادشاہ نے جو کہہ دینا وزیر نے تسلیم کر لینا۔ وزیر اپنی مرضی نہیں کر سکتا جب تک بادشاہ کی مرضی نہ ہو۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ بتا رہے تھے کہ لوگوں آخرت میں میری بادشاہ کا عالم یہ ہوگا کہ میں جبریل کو اشارہ کروں گا میری امت کو جہنم سے نکال دے، تو وزیر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر دوسری طرف میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ لوگوں میکائیل بھی میرا وزیر ہے، اور میرے وزیر کا عالم یہ ہے کہ کل قیامت والے دن بادشاہت میری ہوگی، میں جس کو جو اشارہ کروں گا اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قلت یا رسول اللہ وزیران فی الارض، یا رسول اللہ زمین کے اوپر آپ کے کون سے وزیر ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا
لوگوں زمین کے اوپر میرا پہلا وزیر، اس کا نام جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یار جس کے وزیر کا حال یہ ہو کہ بچپن میں 4 سال کی عمر میں وہ بتوں کو توڑ کر اسلام کا جھنڈا بلند کر دے، یہ وزیر کا مقام ہے، تو پھر ذرا تصور کیجیے اللہ نے بادشاہ کو کتنا مقام دیا ہوگا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو میرا دوسرا وزیر کون ہے؟ فرمایا میرا دوسرا وزیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوسرے وزیر ہیں۔ یار قربان جاؤں، آقا ہو تو ایسا، نبی ہو تو ایسا، رسول ہو تو ایسا، اپنا سربراہ ہو تو ایسا، غم غسار ہو تو ایسا۔ میرے مصطفیٰ نے اس حدیث میں گویا کہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ لوگوں پریشان نہ ہونا، یہ دنیا میں بھی بادشاہت آمنہ کے لال کی ہے، آخرت میں بھی بادشاہت حسنین کے نانا کی ہے۔ وزیر بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں، فقیروں کے کبھی وزیر نہیں ہوتے۔ گویا کہ حضور فرما رہے تھے لوگوں میری بادشاہت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ حضور 4 سال کی عمر میں باپ نے مارا، تکلیف نہیں ہوئی، ماں کے پاس لے گیا، ماں کے پاس جا کے کہنے لگا میرا والد اس بچے کو سمجھائیں، اس نے آج پتہ ہے کیا کیا؟ میری ماں کہنے لگی بتاؤ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو سارا سنایا گیا، بتایا گیا کہ اس نے ایسا ایسا کیا، اس نے ہمارے بتوں کو مارا، ان کو برا بھلا کہا۔ میری والدہ کہنے لگی تم تو آج 4 سال بعد کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اس سے قبل کی بات سناتی ہوں۔ کہتی ہے کہ خدا کی قسم، مجھے ان سب کی قسم جن پر میں ایمان رکھتی ہوں، جب ابوبکر صدیق میری پیٹ میں ہوتے تھے جھاڑو دینا میرے لیے آسان تھا، پانی بھرنا آسان تھا، آٹا گوندنا آسان تھا، مگر جب میں بتوں کے سامنے جھکتی تھی میرا بت پر کر جھکنا مشکل ہو جایا کرتا تھا، یہ میرے پیٹ میں اس وقت مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو یار کیسا دیا، دلدار کیسا دیا، غم گسار کیسا دیا، رازدار کیسا دیا کہ جو بچپن میں بتوں سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے، آج بھی بت موجود ہیں، اس وقت بت پتھر کے تھے، آج بت بولنے والے ہیں، آج ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اپنی چودراہٹ، اپنا سب کچھ بڑا پسند ہے، دوسروں کو جھکانا پسند، خود کو اکڑنا پسند، تو ان کی گردن توڑنا یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کے خلاف جہاد کیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ایسا ساتھ دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں کم کم ملا کرو، تھوڑا تھوڑا ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں کم ملا کرو، کم ملنے سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، الفت بڑھتی ہے، قربت بڑھتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس لیے فرمایا کہ لوگوں اپنا بھی کام کاج کیا کرو، گھر کی کھیتی باڑی بھی کر لیا کرو، گھر کے معاملات کو بھی دیکھ لیا کرو۔ اور پھر شاید ہمارے لوگوں کا اس حدیث پر بڑا سختی سے عمل ہے، ہم اسی لیے مسجد میں بھی بہت کم آتے ہیں، نماز ہو تو تب بھی نہیں آتے، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ صحابہ کو اس لیے فرمایا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اپنے دلوں کی، اپنے آنکھوں کی پیاس کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تھوڑا تھوڑا کم ملا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، تمہارے دل میں میرے دیدار کی طلب بڑھے گی۔ فرمایا یہ بڑھنا اللہ کو اور زیادہ پسند آتا ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ یہ بھی اعلان فرما رہے تھے لوگوں میرا پیار، میری چاہت، میری محبت
جتنی زیادہ ہوگی اللہ کو اتنے محبوب بن جاؤ گی۔ تو آج ہمارا اس پر عمل بہت کم رہ گیا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا، یہ وقت تھا ظہر سے قبل کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھے، گھر چلے گئے، نماز ظہر ہوئی، ظہر پڑھی، مصطفیٰ کو ملے نہیں، اپنے گھر چلے گئے۔ عصر پڑھی، مصطفیٰ کو ملے نہیں، اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے مجھے بلایا، قریب بلایا، اور بلا کے کہنے لگے آج ابوبکر صدیق نظر نہیں آئے، آج ابوبکر صدیق نظر نہیں آئے، قربان جاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، فرمایا لوگوں قیامت کی خبریں بھی تمہیں اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی ہیں، سارے غیب مجھے عطا کیے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو دیکھنے کے باوجود میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جملے پر ذرا غور کیجئے، یہ بڑی مزے والی اور لطف والی بات ہے، فرمایا انس ابوبکر صدیق نظر نہیں آئے۔ میں نے عرض کی حضور ظہر کی نماز پڑھی تھی چلے گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا تھا۔ پھر عصر کے بعد پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا انس ابوبکر صدیق نظر نہیں آئے، عرض کی حضور نماز پڑھی چلے گئے۔ یار قربان جاؤں ابوبکر صدیق تیری عظمت کا عالم کیا کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے تلاش فرمایا، میرے مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگائی۔ انس سے پوچھا یار نمازی ہو تو ایسا، شاگرد ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا، یار ہو تو ایسا کہ سرکار کو ایک مرتبہ بھی نہ ملے تو میرے مصطفیٰ تلاش شروع فرما دیں۔ یار کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ آئے تو جن کی کمی رہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انس ابوبکر صدیق نظر نہیں آئے، عبداللہ بن قحافہ نظر نہیں آئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور عصر پڑھی تھی چلے گئے۔ کہتے ہیں مغرب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جانے لگے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا ابوبکر کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے میں گھر جانے لگا ہوں۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا عبداللہ بن قحافہ سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، کہنے لگے ابوبکر صدیق حیران ہوں تیرے مقدروں پہ، تو نہیں ہوتا مصطفیٰ بےتاب ہو جایا کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر ظہر سے لے کر مغرب ہو گئی، میرے مصطفیٰ ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں قحافہ کا بیٹا کدھر ہے، ابوبکر کدھر ہے، عبداللہ کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد میں جب واپس آیا تو میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور نیچے کر کے بیٹھے تھے، سر کو جھکا کے بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، دو زانوں بیٹھا۔ ادب سنیے، بڑے بڑے شاگرد دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے مرید دیکھے ہوں گے، مگر جس قدر ادب حضرت ابوبکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کا کیا قیامت تک پوری کائنات میں کسی نے ایسا ادب ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھٹنوں کو جھکایا، اپنے گھٹنے نیچے لگائے اور پھر میں نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں مبارک کھولی اور فرمایا کہ عبداللہ کدھر گئے تھے؟ میں نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا کم ملا کرو محبتیں بڑھتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا جملہ سنیے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا یارو قربان جاؤں ابوبکر صدیق کی زندگی سے، قربان جاؤں ابوبکر صدیق کے وفاؤں سے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر جب تو آتا ہے تیرا آنا تیرا بیٹھنا میں محمد کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا تجھے تو نہیں کہا تھا کہ کم ملا کر، میں نے تو اوروں کے لیے کہا تھا۔ یار اللہ نے شانیں ایسی دی، مقام ایسا دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ عبادت گزار بھی تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ مال لٹانے والے بھی تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہر وقت یار کی رضا میں راضی رہنے والے تھے۔ بس سرکار نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے فرما دیا یہ کرنا ہے تو کر دیا، اس میں نہیں دیکھا اجر کتنا ہے ثواب کتنا ہے، بس یہ دیکھا یار کی رضا کتنی ہے، یار کی چاہت کتنی ہے، یار کی محبت کتنی ہے۔ آقا نے کہہ دیا تو کر دیا، آقا نے حکم دے دیا تو کر دیا۔ چونکہ میں نہیں جاتے تھے، دلیلوں میں نہیں جاتے تھے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جب ایک دفعہ یہ واقعہ میں پچھلے جمعے پر بھی عرض کر چکا، یہاں پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر کوئی رنجش ہو گئی، کوئی باہمی دلچسپ جو چپکرسی ہو گئی، کوئی وجہ ہو گئی، جیسا کہ عموماً دو بھائیوں میں ہو جاتی ہے، اور اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوئی جس کو اور دلیلوں میں نہ لے جانا۔ کسی محبت کی وجہ سے کوئی باہمی اختلاف ہو گیا، معاملہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں، ہمارے آخرت کے بھی امام ہیں۔ وہ مانتے تھے کہ یہ دنیا کے بھی مالک، آخرت کے بھی مالک۔ جب سارا معاملہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی جب کوئی باہمی دلچسپی، کوئی چپکراسی ہوئی، کوئی مخالفت ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اندیشہ ہوا، کوئی معاملہ ہو گیا، معاملہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، پہلے ابوبکر سے پوچھا کیا ہوا، معاملہ کس طریقے سے ہوا، پھر عمر بن خطاب سے پوچھا معاملہ کیسے ہوا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، صحابہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، عمر تم جانتے ہو ابوبکر کون ہے؟ تم جانتے ہو یہ قحافہ کا بیٹا کون ہے؟ عرض کی حضور میں تو نہیں جانتا۔ پوری حدیث مبارکہ سیاستہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پر انہوں نے نہیں کہا کہ حضور یہ میرے محلے دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پیر بھائی ہے، یہ قحافہ کا بیٹا ہے، کہیں نہیں کہا۔ عرض کی حضور میں تو نہیں جانتا۔ اس وقت آمنہ کے لال نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی حضور لا علم، میں نہیں جانتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر یہ وہ ہے جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا، میں نے اعلان نبوت کیا، سب نے مجھے پتھر مارے تھے، ابوبکر اس وقت مجھے دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابوبکر نے میری تصدیق کی تھی، ابوبکر نے میری تصدیق کی تھی۔ جب مجھے مال کی ضرورت تھی ابوبکر نے مال دیا تھا، جب جان کی ضرورت تھی ابوبکر نے جان دی تھی۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں ابوبکر کے ساتھ مخالفت رکھنا ایسا ہی ہے جیسے میں محمد کے ساتھ مخالفت رکھنا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا آخری جملہ، فرمایا لوگوں ابوبکر کے ساتھ محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ پھر ان کی صلح میرے مصطفیٰ نے، عمر پاک کی صلح، ابوبکر پاک کی صلح میرے مصطفیٰ نے کروائی۔ اور پھر گویا کہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں ابوبکر صدیق سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، ان سے پیار کرنا۔ اور ابوبکر صدیق کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے مطلب یہ ہے ان کا ذکر کیا جائے، اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائے جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، اور دوسرا ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ ان کے لیے زبان بھی صدیقی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں صدیق سے محبت کرتا ہوں مگر زبان سے میں جھوٹ بولتا ہوں، میری وفا صدیق کے ساتھ ہے مگر میرا مال غیروں کے لیے ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق پاک سے محبت کریں تو ہمارا سب کچھ پھر ان کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ان کے کردار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ستارے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو الصحابۃ کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور پھر کسی ستارے کی تم محبت کر لوگے اللہ جنت عطا فرما دے۔